بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معضل، معضل یہ اعضل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اعضل یعضل اعضالا فہو معضل۔ اسم مفعول کیا آئے گا؟ اسم مفعول کیا آئے گا؟ معضل آئے گا۔ یہ میں نے اس میں فاعل بولا ہے۔ اعضل یعضل، بلکہ پڑھیں سر پہ تغیر پڑھیں، اعضالا فہو، آگے یہ معضل ہے۔ تو معضل کا معنی ہوتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ میں معنی تھکا دینا، عاجز کر دینا۔ کہا جاتا ہے اعضلہ، اس نے اسے تھکا دیا۔ اصطلاحی تعریف: حدیث معضل وہ ہے جس کی سند سے دو یا زیادہ راوی مسلسل ایک ہی جگہ سے ایک ساتھ حذف ہو۔ دو راوی یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے حذف ہو، ایک ہی جگہ سے حذف ہو، سند کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو۔ دو یا دو سے زیادہ راوی ایک ساتھ ایک جگہ سے ہی حذف ہو۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اپنی سند سے قانبی تک روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی سند سے اسے روایت کیا ہے قانبی سے، اور قانبی نے امام مالک سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا للمملوک طعامہ و کسوتہ بالمعروف، مملوک غلام کا حق ہے اس کا کھانا، و کسوتہ اور اس کا لباس رواج کے مطابق، ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، اسے کام کی تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اتنے کام کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ حدیث کے لفظ کیا ہے کہ غلام کو جو مالک ہے نا وہ اسے کھانا بھی دے اور کپڑے بھی اسے دے، یہ اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اسے وہ کام دے جس کام کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ اب اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں۔ حضرت امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہیں قانبی، اور قانبی سے روایت کرتے ہیں امام حاکم۔ اس کی سند میں دو راوی امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان ایک جگہ سے ایک ساتھ ساکت ہے۔ موطا کے علاوہ وہ سند جہاں وہ راوی موجود ہے وہ یہ ہے، یعنی اس حدیث کو ایک اور جگہ پہ یہ حدیث روایت ہے جس میں یہ ہے کہ قانبی روایت کرتے ہیں، امام حاکم روایت کرتے ہیں قانبی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد بن عجلان سے، اور محمد بن عجلان روایت کرتے ہیں نبی ہی اپنے باپ سے، کس سے؟ عجلان سے۔ محمد بن عجلان اپنے باپ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ تو جو ابھی ہم نے سند پڑھی ہے پیچھے، اس میں کیا ہے بھلا؟ امام مالک کے بعد راوی حذف ہے، محمد بھی اور ان کے والد عجلان، دو راوی جو ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ سے حذف ہے۔ یہ حدیث معضل ہوتی ہے۔ حدیث معضل کا حکم یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور یہ مرسل اور منقطع سے بھی زیادہ کمزور اور بری حالت میں ہے، کیونکہ اس کی سند میں سے حذف محذوف راوی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سند میں محذوف راوی، مرسل میں ایک راوی حذف تھا، منقطع میں بھی ایک راوی کے حذف کی بات کی، اور معضل کے ضعیف ہونے پر تمام علماء محدثین کا اتفاق ہے۔ حدیث معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ معضل کا جمع ہونا۔ معلق کسے کہا تھا؟ جس کی سند کی ابتدا سے راوی حذف ہو، مرسل جس کی انتہا سے، سند کے آخر سے راوی حذف ہو، اور منقطع جس کو کہیں سے بھی کوئی راوی حذف ہو، ابتدا سے یا انتہا سے۔ یہ منقطع کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے، درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں۔ تو معضل جو ہے جس میں ایک جگہ سے حذف ہو۔ معلق کے ساتھ معضل، یعنی حدیث معلق بھی ہو اور معضل بھی ہو، یہ تب ہو سکتی ہے جب سند کی ابتدا سے مسلسل اور لگاتار راوی حذف ہوں، تو بیک وقت وہ معضل بھی ہوتی ہے اور معلق بھی۔ معلق کیا تھی بھلا؟ جس کی سند کی ابتدا سے راوی حذف ہو۔ اگر سند کی ابتدا سے دو راوی اکٹھے حذف ہو جائیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معلق بھی اور معضل بھی۔ اور اگر
نمبر 3 پہ ہے جب سند کے درمیان سے مسلسل 2 راوی حذف ہو تو وہ معدل تو ہوگی لیکن معلق نہیں ہوگی۔ سند کے درمیان سے اگر 2 راوی حذف ہو تو معدل تو اسے کہیں گے، لیکن کیوں معلق نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کی تو سند کی ابتدا سے راوی حذف ہوتے ہیں، تو سند کی ابتدا میں 2 راوی حذف ہو تو معلق بھی اور معدل بھی، سند کے درمیان سے 2 راوی حذف ہو تو معدل بھی اور معلق نہیں ہے۔ لیکن جب سند کے شروع سے ایک ہی راوی حذف ہو تو وہ معلق تو ہوتی ہے، معدل نہیں ہوتی۔ سند کے شروع سے معلق ہوتی ہے، معدل نہیں ہوتی۔ معدل پر کتاب ہے امام سیوطی کی کتاب، یہاں سیوطی فرماتے ہیں معدل، منقطع اور مرسل پر ذیل کتب ہے۔ کتاب السنن سعید بن منصور کی کتاب ہے، اور ابن ابی دنیا کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو کتابیں یہ ساری حدیث معدل کے بیان میں ہیں۔ منقطع کیا ہے؟ یہ انقطاع سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، انقطع فہو منقطع، منقطع جو ہے منقطع، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو کہ اتصال کی ضد ہے۔ اتصال کا معنی کیا تھا؟ سند میں تمام راوی مسلسل ذکر کیے جائیں، اور انقطاع کیا تھا کہ درمیان میں کوئی راوی حذف ہو جائے۔ تو یہ جو انقطاع جو ہے یہ اتصال کی ضد ہے۔ اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، خواہ سند میں انقطاع کسی بھی وجہ سے ہو۔ پیچھے 3 بولیاں ہم نے پڑھی ہیں، معلق، مرسل، معدل۔ معلق ابتدا میں راوی حذف ہو، مرسل آخر سے حذف ہو، معدل کہیں سے بھی 2 راوی اکٹھے حذف ہو۔ تو منقطع کیا ہے؟ جو ان سب پر بولا جاتا ہے، کہیں سے بھی راوی حذف ہو، چاہے ابتدا میں، انتہا میں، درمیان میں سے، اس کو کیا بولیں گے؟ جس کی سند متصل نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی راوی حذف ہو، چاہے سند میں انقطاع کسی وجہ سے بھی ہو۔ اس تعریف کی وضاحت، جس حدیث کی سند میں کسی بھی جگہ انقطاع ہو، خواہ انقطاع سند کی ابتدا سے ہو یا سند کے آخر سے ہو یا سند کے درمیان میں ہو۔ اس تعریف میں مرسل، معلق، معدل سب داخل ہے، مگر اصول حدیث کے متاخرین علماء نے منقطع کو اس تعریف سے خاص کیا ہے۔ پہلے علماء نے یہی کہا کہ ہر ایک کو منقطع کہہ سکتے ہیں، بعد نے اس کو خاص کیا ہے جس سے مرسل، معلق اور معدل کی صورت میں موافقت اور مطابقت نہیں رہتی۔ متاخرین علماء نے منقطع کی کوئی اور تعریف کی ہے جس کی وجہ سے معلق اور مرسل اور منقطع جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ متقدمین علماء میں بھی یہی استعمال غالب تھا، اسی وجہ سے امام نووی نے فرمایا کہ عموماً اس کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جو تابعی سے نیچے کا راوی براہ راست صحابی سے روایت کرے۔ اب یہ انہوں نے خاص تعریف کر دی۔ بعد نے یہ کہا کہ منقطع وہ ہوتی ہے کہ تابعی سے پیچھے والا راوی یعنی تبع تابعی جو ہے وہ صحابی سے حدیث روایت کرے، درمیان میں تابعی کو حذف کر دے۔ منقطع کس کو کہا؟ جس میں تابعی سے پچھلا راوی کون؟ تبع تابعی جو ہے وہ کس سے روایت کرے؟ صحابہ سے، صحابی سے روایت کرے۔ تو بعد نے اس کو منقطع کہا ہے۔ اگر اس کو خاص اس حدیث کو منقطع کہیں گے تو پھر وہ جو ہم نے پیچھے کہا کہ مرسل کو بھی منقطع کہہ سکتے ہیں اور معلق کو بھی، معدل کو بھی، تو پھر وہ منقطع کا لفظ ان سب پر نہیں بولا جائے گا۔ اگر منقطع کی یہ والی تعریف کرے، کون سی؟ تابعی جو ہے صحابی سے حدیث روایت کریں گے، درمیان میں تابعی کو حذف کر دے، تو اگر یہ روایت کریں، تعریف کریں منقطع کی، تو پھر منقطع ایک الگ قسم بن جائے گی، ان قسموں میں شامل نہیں ہوگی۔ اور جو پہلے تعریف کی ہے کیا کہ جس کی سند متصل نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی راوی حذف اس کو منقطع کہتے ہیں، اگر وہ تعریف کریں تو پھر ہر جو پچھلی 3 قسمیں گزری ہیں نا، ان تینوں کے ساتھ منقطع جمع ہو سکتی ہے، یعنی مرسل کو بھی منقطع کہہ سکتے ہیں، معدل کو بھی، معلق کو بھی۔ علماء متاخرین کے نزدیک حدیث منقطع کی تعریف وہ روایت جس کی سند متصل نہ ہو، اس طرح کہ اس کو مرسل یا معلق یا معدل کا نام شامل نہ ہو، یعنی جس کی سند متصل نہ ہو اور اس کو مرسل، معلق، معدل بھی نہ کہا جائے۔ گویا کہ منقطع کی اصطلاح کا اطلاق انقطاع سند کی کسی بھی 3 صورتوں کے علاوہ پر ہوتا ہے، وہ جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ آغاز میں، ابتدا میں، درمیان سے حذف ہو تو ان سب کو کیا بول دیتے ہیں؟
منقطع بولتے ہیں۔ کہتے ہیں متاخرین کے نزدیک منقطع کی ان سے الگ تعریف ہے، یعنی مرسل اور معدل اور منقطع پر اس کا لفظ منقطع کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو وہ آگے بیان کر رہے ہیں وہ تعریفیں ان کے نزدیک کیا ہے۔ آغاز سند میں اگر راوی ساکت ہو تو وہ معلق ہوتی ہے، سند کے آخر سے راوی حذف ہو تو مرسل ہوتی ہے، سند کے ایک ہی جگہ سے دو راوی حذف ہو تو معدل ہوتی ہے۔ یہی وہ طرق ہے جس پر حافظ ابن حجر نخبہ میں اور شرح نخبہ میں چلے۔ طریق ہونا چاہیے۔ امام ابن حجر نے اپنی کتاب نخبہ میں اور نخبۃ الفکر میں اور شرح نخبۃ الفکر میں یہی تعریف بیان کی ہے۔ پھر کبھی انقطاع سند کے ایک مقام پر ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ مقامات پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے انقطاع 2 یا 3 مقامات پر ہوتا ہے۔ تو پھر بات تو پھر وہی کی ہے، وہی تعریف جو شروع میں کی تھی کہ امام ابن عسقلانی نے یہی تعریف کی ہے کہ سند کی ابتدا سے، درمیان سے، حذف سے کہیں سے بھی، آخر سے کہیں بھی سے بھی راوی حذف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع۔ منقطع کی مثال وہ حدیث ہے جسے مصنف عبد الرزاق میں بیان کیا گیا ہے۔ ان عبد الرزاق ان ثوری ان ابی اسحاق ان زید ابن یسبعی ان حذیفہ ان ولیتمو ابا بکر فقوی امین، اگر تم بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو وہ کبھی اور امین ہے۔ اس سند کے درمیان میں ایک راوی شریک ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے حذف ہے۔ اس سند میں کیا تھا؟ ثوری کس سے روایت کرے؟ ابو اسحاق سے، ان کے درمیان سے ایک راوی حذف ہے، کیونکہ امام ثوری نے ابو اسحاق سے حدیث براہ راست نہیں سنی، بلکہ امام ثوری نے شریک سے حدیث سنی ہے اور شریک نے اپنے استاد ابو اسحاق سے سنی ہے۔ یہ ایسا انقطاع ہے جسے نہ مرسل کہتے ہیں، نہ معلق اور نہ ہی معدل۔ ہاں، اب پچھلی وہ بات جو متاخرین کے نزدیک کہتے ہیں منقطع وہ حدیث ہوگی جو نہ تو مرسل ہو، نہ ہی معدل ہو اور نہ ہی معلق ہو، نہ ہی مرسل ہو، نہ ہی معدل ہو۔ تو مرسل کیا تھی؟ ابتدا آخر سے راوی حذف ہو، معلق شروع سے، معدل درمیان میں کہیں سے راوی 2 حذف ہو۔ تو پھر منقطع کی تعریف اس لحاظ سے کیا بنی کہ سند کے درمیان سے کہیں سے ایک راوی حذف ہو، سند کے ایک راوی حذف ہو تو وہ معلق بھی نہیں، مرسل بھی نہیں، معدل بھی نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ منقطع نہیں، منقطع۔ منقطع کا حکم، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث منقطع ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں جو راوی ساکت ہے اس کا حال پتہ نہیں ہے، مجہول الحال ہے، اس کا پتہ نہیں کہ وہ راوی عادل ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہوگی۔